کسی نے ایک سوال کیا، اگر مسجد میں لین دین اور اونچی آواز میں بات کرنا منع ہے تو صحابہ کے دور میں مسجد ایک کمیونٹی سینٹر کیسے ہوتی تھی؟ دیکھیے، مسجد میں لین دین منع ہے، لین دین سے مراد بزنس کرنا منع ہے. تو مسجد میں ٹرانزیکشنز نہیں ہوں گے بزنس سے، کبھی یہ بات یاد رکھیں. تجارت نہیں ہوں گی مسجد میں، جیسا مسجد میں کوئی دکان لا کے بیچ نہیں سکتا کوئی. مسجد کے باہر کرے، ایون مسجد کے صحن میں بھی نہ کرے، باہر کرے، مسجد آؤٹ سائڈ جس کو بولیں. مسجد میں کرنے میں کوئی نہیں، مسجد کے اندر تجارت نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اونچی آواز میں بات کرنا، تو اونچی آواز میں بات کرنے سے تو منع نہیں، اس لیے کہ ہمارے مقرر اونچی آواز نہیں بات کرتے مسجد میں، پورے مائک ہونے کے باوجود بھی نسا پھاڑ پھاڑ کے بات کرتے. مائک ہے لگا ہوا اتنا کہ پہلے کان پورے کیر ہو رہے اور یہ اس میں بھی پورے نسا ٹائٹ کر دیتے اپنے چلا چلا کے. اونچی آواز میں بات کرنے کا ایک سینس ہے کہ جھگڑا نہ کیا جائے، یہ معنی ہے. اونچی آواز سے منع نہیں، ورنہ مائک بھی آپ چلا نہیں سکیں گے اونچی آواز. تو مطلب فتنے فساد والی بات، جو آوازیں بڑھتی ہے نا، جب لڑائی ہوتی ہے، وہ آوازیں منع ہے، اور مسجد میں بزنس منع ہے. کمیونٹی سینٹر مسجد کیسے بنیں گی، وہ اس سینس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ بزنس نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارے پاس کمیونٹی سینٹر بولے تو کیا ہوتا ہے عام طور سے، جو آج کل ہم دیکھتے ہیں بمبئی میں، پونا، بڑے بڑے شہروں میں کمیونٹی سینٹر بولے تو کیا ہوتا ہے، شادی خانہ رہتا ہے اس میں. ہم سب نے جماعتی لوگوں نے مل کے کمیونٹی سینٹر بنایا. کیا ہوتا تو بولے شادیاں ہوتی ہیں، فنکشن ہال بنا دیتے. کچھ لوگوں نے کمیونٹی سینٹر بنا دیا، اس میں بزنس دکانیں ڈال دیتے تاکہ انکم ہو مسجد وغیرہ کو بند. یہ کیسے نہیں. کمیونٹی سینٹر کا معنی یہ ہے کہ کمیونٹی کے لیے مرکز بن جائے، وہ سماج کے لیے مرکز بن جائے، ان کے ڈے ٹو ڈے مسائل کے حل کا. جیسا جمعے میں خطبہ ہو رہا، جو فتنے چل رہے ہیں اسے کیسے بچا جائے، کمیونٹی سینٹر ہے ہماری مسجد. اس کے اندر کیریئر گائیڈنس کے پروگرام ہو رہے ہیں کہ ایگزامس آ رہے ہیں، اس کے بعد اسکول کھلنے والے بچوں، 10ویں کے بعد تم یہ کرو گے، 12ویں کے بعد تم یہ کرو گے. یہ گائیڈنس ضروری ہے، یہ بات میری یاد رکھی. ہو سکتا ہے آپ یہ مانتے ہو، اور کبھی کبھی ماننا صحیح بھی ہے کہ آپ کوئی ایم ایل اے جتا کے نہیں لا سکتے، کاؤنسلر بھی نہیں لا سکتے، اور چھوٹی چیز ہے کارپوریٹر جس کو بولتے ہیں، میونسپل کارپوریشن کا جو نمائندہ ہوتا ہے، آپ ایک ایم پی بھی نہیں لا سکتے. لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اسی شہر کے اندر آپ اپنا ڈی ایم لا سکتے ہیں، جس کو کریکٹر بولتے ہیں عام زبان میں. ریزن بینگ کہ ڈی ایم کو ووٹ نہیں لگتے ہیں، اس کو پڑھائی لگتی ہے. آپ ایک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لا سکتے ہیں، آپ ایک آئی پی ایس آفیسر، ایک کمشنر لا سکتے ہیں، ایک آپ کلیکٹر لا سکتے ہیں، ایک آپ اس کے علاوہ پولیس کمشنر، ایک ہوتا ہے میونسپل کمشنر، وہ لا سکتے ہیں. آپ کئی اور کام کر سکتے ہیں. تو آپ یہ روٹ سے نہیں تو یہ روٹ سے آپ ضرور جا سکتے ہیں. مطلب کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اپنا کمیونٹی کا ریپرزنٹیشن اس ملک کی خدمت کے طور پہ بتا سکتے ہیں. یہ کر سکتے ہیں. تو ہمارے مساجد گائیڈ کریں گے، ہمارے مساجد آنے والے فتنوں پہ بات کریں گے، ہونے والے ایشوز سے بات کریں گے، کیریئر گائیڈنس ہوگا، بیمار کی تیمارداری کریں گے، لوگوں کے لیے پانی کے مسائل حل کریں گے، لوگوں کے پینے کے پانی کی سہولت دیں گے، مرجع نہلانے کی ضرورت مطلب ان کے گھروں میں انتظام نہیں تو اس کا انتظام کریں گے، ان کے زندگی سے لے کر موت تک کے ڈسکشن چلیں گے. یہ ہے کمیونٹی سینٹر کا کانسیپٹ. ہمارے پاس کمیونٹی سینٹر بولتے ہیں، ایک شادی خانہ رہتا ہے اس میں جو فری سستے میں دیتے ہیں اپنے کمیونٹی والے کو، یا تو دکانیں کھولتے نہیں. مسجد میں تجارت بھی نہیں ہوں گی، مسجد میں ایون اعلان نہیں ہوگا گمشدہ چیز کا، کیونکہ آپ نے فرمایا جو مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرے اللہ اس کو کبھی اس چیز کو نہ نصیب کرے. مطلب وہ بد دعا ملیں گی اس کو، الٹا کبھی نصیب نہ کرے وہ گمی ہوئی چیز. مسجد اس کے لیے نہیں ہے، آپ الٹرنیٹ کچھ کیجیے اس کے لیے. مسجد نہیں ہے اس کا مرکز. آپ پھر بھونگا کہاں سے رہیں گا؟ مسجد میں بھونگا ہے تو بول دے رہے بچہ گھوم گیا ڈھونڈ لو. مسجد نہیں ہے. آپ کیا کرو، مسجد کے بازو کچھ کرو انتظام، الگ سے سسٹم لگاؤ، مائک سسٹم محلے میں. مسجد کو مت استعمال. مسجد میں گمشدہ چیز اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے. خاموشی ڈبے میں لگا دو، یہ گمشدہ چیز ہے، یہ گھڑی ملی ہے، وہ پھلا ملا ہے، یہ ٹوپی ملی ہے، اس کا ایک 10 روپے کا سکہ ملا، اعلان کی ضرورت نہیں. نشاندہی کرے آئے لے جائے. تو بہرحال تو کمیونٹی سینٹر اس سینس میں کہ تجارت بھی نہیں ہوں گی، دنیا کے طور سے ہم لڑیں گے جھگڑیں گے، اونچی آواز اس سینس میں نہیں ہوں گی. لیکن وہاں لوگ آئیں گے، امت مسلمہ کے ڈے ٹو ڈے مسائل حل کیے جائیں گے، اور وہ ہمارا مرکز ہوگا. کمیونٹی کا مرکز، سینٹر از مرکز، کہ وہاں جا کر ہمارے سارے دین اور دنیا کے مسائل حل ہوں گے. مسجد نبوی ایسے ہی تھی. آپ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں جوان تھا لیکن میری شادی نہیں ہوئی تھی، مسجد نبوی میں سویا کرتا، رات گزارتا. ٹھیک ہے. وہاں ہم لوگ رہتے ہیں، دین کے سیکھتے سکھاتے. مسجد نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بچے آ کر دین کا علم سیکھتے. قیدی جو پکڑ کے لائے جاتے ہیں وہیں باندھے جاتے. بیمار لوگوں کو مسجد نبوی میں لا کے چھوڑا جاتا. زخمی وغیرہ ہوتے نا صحابہ، مسجد نبوی میں رہتے، شفا یاب ہوتے، صحت مند ہوتے، پھر گھروں پہ جاتے جات کے وقت، تو وہاں وہ کیا جاتا. وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن لوگوں کو اعلان کرتے جو پچھلے جمعہ ہوا اور اگلا کیا کرنا ہے. وہ مسجد نبوی تھے جہاں آگے کی پلاننگ ہوتی، کمیونٹی کس طرف جائیں گی اور کیسے کریں گی. وہی مسجد نبوی تھے جہاں ایشوز آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسائل کا حل کرتے تھے. تو مسجد نبوی مرکز تھی ہر چیز کا. تجارت نہیں ہوتی تھی، اونچی آواز میں بات سے مراد دنیاوی جھگڑے فتنے فساد نہیں ہوتے تھے، باقی سب ہوتا تھا. تو مسجد ایز اے کمیونٹی سینٹر بالکل بنیں گی. ہمارے کمیونٹی سینٹر کے کانسیپٹ بدل گئے. ہم سمجھے کمیونٹی سینٹر بولتے شادی خانہ، کمیونٹی سینٹر بولتے تو دکانیں جا چلتی اور کمیونٹی کماتی ہے. نہیں، ہماری مسجدیں کمیونٹی سینٹر ہوں گی، ان کی روحانی اسپریچول
اور ان کے دنیاوی مسائل کو حل کرنے کا مرکز بنے گی. اور جب مسجد یہ مقام اٹین کر لیں گی نا تو مسلمانوں کے سارے مسائل خود بخود حل ہونا چالو ہو جائیں گے. ابھی مسجد نے اپنی مرکزی حیثیت کھو چکی ہے. مسجد صرف کب یاد آتی ہے مسلمانوں کو؟ چند فیصد مسلمانوں کو نماز کے لیے, اس سے زیادہ تھوڑے سے بڑھ کر طہارت خانے کے لیے. اس کے بعد مسجد کا کوئی نہیں. دیکھیے آپ کئی لوگوں کو میں نے نماز کے ٹائم پہ, ٹھیک ہے میں یہ بول سکتا ہوں کہ عشاء کا ٹائم 5 مسجدیں 5 میں الگ ہو سکتا ہے, ظہر کا ٹائم 10 مسجدوں میں 10 ہو سکتا ہے, مغرب کا ٹائم تو پورے ملک میں ایک ہی ہے نا, یا پورے علاقے میں ایک ہی رہیں گا نا, ایسا پورا ایک شہر ہے, ایک بڑا ڈسٹرکٹ, ایک ہی ٹائم رہتا ہے. 1 منٹ کا فرق مشکل سے 100 کلومیٹر کے بعد ہوتا ہے. مغرب کے ٹائم پہ بھی اب لوگوں کو دیکھیے اندر جاتے ہیں, پیشاب کر کے ہاتھ دھو کے باہر آتے ہیں. لوگ دوسرے وضو کر رہے ہیں, نماز پڑھنے, انہیں طہارت کو آیا خالی, تب تو بول سکتے نہیں صرف طہارت کے لیے آ رہا ہے. یا کچھ لوگ طہارت کے لیے آتے ہیں, مطلب اگر 4% سے 5% نماز کے لیے آتے ہیں مکمل سال بھر والا معاملہ, تو طہارت کے لیے سمجھو 2% بڑھا دو اور اتنے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کی کوئی مرکزی حیثیت باقی نہیں. مطلب کچھ لوگوں کو مصلی دکھتا ہے تو کچھ لوگ طہارت خانے کی ٹائلز دیکھ کر آتے ہیں مسجد کی, بس یہ حالت ہے. بہرحال اس کی مرکزی حیثیت ہو تو مسجد کمیونٹی سینٹر بنیں گی, وہ مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی مسائل کو حل کریں گی ود ان دا باؤنڈریز, جس کو کہیں گے جو اس کی حدود ہے اس کے اندر رہتے ہوئے. جیسے مسجد نبی ہمارے لیے رول ماڈل تھی, ہر مسجد کو وہی کردار ادا کرنا چاہیے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.